بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ناظرین کرایہ دار اور مالک مکان کے متعلق ہے کہ جو گھر یا دکان یا کوئی جائیداد آپ کرائے پہ دیتے ہیں، اگر آپ اس کرایہ نامے کو پولیس میں رجسٹر نہیں کرواتے تو مالک مکان کو، کرایہ دار کو اور جو ایجنٹ ہے اور جو اس میں گواہ ہیں، اگر پولیس کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا جرمانہ ہو سکتا ہے، تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کتنا ضروری کام ہے جو ہے اس کو پولیس میں جو رجسٹرڈ کروانا کرائے نامے کو، اور مختلف صوبوں میں، پاکستان کے 4 صوبوں میں یہ ایکٹ کب منظور ہوا ہے اور اس کی سزا کتنی ہے اگر پولیس کے ہاتھ وہ لگ جاتا ہے۔ پولیس کے ہاتھ کن صورتوں میں وہ لگتا ہے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی کرایہ دار کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا جائے تو تب پولیس کے ہتھے وہ چڑھے گا، اور اگر کرایہ نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو مالک بھی ساتھ اندر جائے گا اور ایجنٹ بھی ساتھ اندر جائے گا جس نے وہ لکھا ہے۔ اور دوسری صورت میں کوئی شکایت لگا دیتا ہے جی یہ پراپرٹی رینٹ پہ ہے، یہ کرایہ نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو پولیس پھر بھی آپ کو آ کے پکڑ سکتی ہے۔ تو یہ احتیاط کرنی ہے آپ نے جب بھی کوئی پراپرٹی کرائے پہ لینی ہے، دینی ہے، کرایہ دار ہے، مالک مکان ہے، ایجنٹ ہے، تو آپ نے اس کو پولیس میں طریقہ کار بھی میں بتاتا ہوں کہ پولیس کے پاس جا کے آپ نے اس کرایہ نامہ کو کس طرح جو ہے رجسٹرڈ کروانا ہے۔ تو انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے، مکمل اس کو دیکھیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں کہ یہ قانونی جو معلومات ہیں مفت میں دوسرے لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ یہ جو ایکٹ ہے کرایہ داری کا، یہ 2 صوبوں میں 2015 میں پنجاب میں اور سندھ میں 2015 میں اور KPK میں 2014 میں منظور ہوا۔ اچھا جی، ضرورت اس کی کیوں پیش آتی ہے رجسٹرڈ کروانے کی؟ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرائے پہ اگر وہ رہ رہے ہیں یا مالک مکان کرائے پہ دے رہا ہے تو اس کو رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے۔ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ملک میں بہت زیادہ دہشت گردی کی لہر تھی۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی کرائے پہ دیتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسا بندہ جو دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو، کوئی غلط کام وہاں پہ کر رہا ہو، اگر کسی نے فیکٹری لگائی ہے تو 2 نمبر چیزیں بنا رہا ہو، تو جب پولیس اس کو پکڑتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کس سے کرائے پہ یہ جگہ لی ہے اور ایجنٹ کون تھا۔ تو اگر تو وہ چیزیں پرووائیڈڈ ہیں پولیس کے پاس، دین ایجنٹ بھی بچ جائے گا اور مالک مکان بھی بچ جائے گا اور جو کرایہ دار ہے اس کو ہی سزا ملے گی۔ لیکن اگر یہ چیزیں آپ نے رجسٹرڈ نہیں کروائیں، صرف ایک سادہ کرایہ نامہ کیا، تو اس صورت میں پھر تینوں کے تینوں جو ہیں وہ اندر بھی جائیں گے، جرمانہ بھی بھریں گے اور سزا بھی بھگتیں گے۔ پنجاب کی بات ہم کرتے ہیں تو پنجاب میں یہ ایکٹ 2015 میں یہ پاس ہوا ہے، اور اس ایکٹ کے تحت مدت بھی دی گئی ہے کہ کتنی مدت میں آپ نے ان کو جو کرایہ نامہ ہے اس کو پولیس کے پاس، آپ نے پولیس کے جو سینٹر بنے ہوئے ہیں، تھانوں میں بھی بنے ہیں، آپ کی جو متعلقہ کچہری ہے وہاں پہ بھی پولیس کا سینٹر موجود ہے، فرنٹ ڈیسک کہہ لیں یا خدمت سینٹر پولیس کے جو بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے کوئی وہاں پہ انتہائی خوشگوار موڈ میں اپنی باری پہ آپ نے ٹوکن لینا ہے اور کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگے گا۔ پولیس کے پاس جانے سے لوگ ڈرتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں 2-3 دفعہ یہ پریکٹیکلی کروا چکا ہوں۔ آپ نے وہاں جا کے اپنے لوازمات دینے ہیں، آپ کی بایو میٹرک ہونی ہے، وہاں آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ تو پنجاب میں 2 ویک کا ٹائم انہوں نے رکھا ہے کہ کرائے پر دینے کے 2 ویک کے اندر اندر آپ نے اپنے کرایہ دار کو ساتھ لے جا کر، ایجنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ وہ آپ کی چیزیں رجسٹرڈ کروائے، تصویریں بنائے، اپلوڈ کروائے۔ اور اگر آپ نہیں کرواتے یہ چیزیں اور پکڑے جاتے ہیں تو کم از کم جو قید ہے وہ 6 ماہ تک آپ کو ہو سکتی ہے، اور جرمانہ جو ہے وہ 10,000 سے شروع ہو کے 50,000 روپے تک آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں بھی 2015 میں یہ ایکٹ منظور ہوا۔ تمام کی تمام چیزیں تقریباً اسی طرح ہی ہیں، لیکن سندھ میں ٹائم ڈیوریشن جو پولیس کو اطلاع دینے کا ہے وہ انہوں نے صرف 48 گھنٹے کا رکھا، یعنی 2 دن میں آپ نے پولیس کو بتانا ہے کہ یہ میں نے اپنی پراپرٹی کرائے پہ دے دی ہے۔ قید وہاں پہ بھی 6 ماہ ہے اور جرمانہ
پنجاب میں جو جرمانہ ہے وہ 10,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک ہے، اور سندھ میں 10,000 سے لے کے 50,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کے پی کے کی بات کر لیتے ہیں تو کے پی کے میں جو ہے ایکٹ 1 سال پہلے یہ پاس ہوا تھا 2014 میں۔ وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں اس سے۔ جرمانہ جو ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے، وہ جو کورٹ میں جس میں کیس آپ کا جائے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیس کی یا جو جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہ 500 روپے سے لے کے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے تک بھی آپ کو فائن ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ کہ وہ کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ فکس نہیں ہے، وہ 500 روپے سے لے کے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے تک بھی آپ کو جرمانہ کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، جو صوبہ ہمارا بلوچستان ہے اس میں بھی کے پی کے سے ملتے جلتے ہی قوانین ہیں۔ تو اس بات کو یقینی آپ نے اب بنانا ہے، جن لوگوں نے دیکھیں پاکستان میں ملکیت میں لوگوں کے گھر کم ہیں، کرایہ دار زیادہ ہیں، کمرشل پراپرٹی کی صورت میں، پلازوں کی صورت میں، گھروں کی صورت میں، تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے وہ لازمی طور پہ اپنے کرائے نامے لے کر جو آپ کا متعلقہ قریبی پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ جا کے اس کو رجسٹرڈ کروائیں، اور جو ڈیلر حضرات ہیں جو یہ کام نہیں کرتے، خدا نخواستہ اگر کبھی شکایت ہو جاتی ہے یا کبھی اللہ نہ کرے کہ وہ جو کرائے پہ آپ نے دیا ہے وہ کوئی غلط سرگرمی میں ملوث بندہ پکڑا گیا، یا کوئی فیکٹری لگائی ہے چھوٹی موٹی اس نے، یا گھر میں کوئی پروڈکٹ جعلی بنا رہا ہے، اس صورت میں بھی پکڑا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کرایہ نامہ آپ نے پولیس میں نہ دیا ہوا ہوگا تو کرایہ دار اور مالک مکان بھی اسی صورت میں اتنی ہی سزا بھگتیں گے جتنی وہ جرم کرنے والا بھگتے گا۔ تو یہ 5-10 منٹ کا کام ہے، اس کی کوئی فیس نہیں لگتی، تو اس کو یقینی بنائیں کہ جب بھی پراپرٹی کرائے پہ دینی ہے اس کو پولیس میں جا کے اطلاع کرنی ہے، اور پولیس کے پاس کمپیوٹر میں بائیو میٹرک کروانی ہے کرائے دار کی، مالک کی، اور اس کے بعد ایجنٹ جو ہے وہ اپنی بھی وہاں پہ بائیو میٹرک کرائے، کیونکہ جب کرائے دار خدا نخواستہ کسی ایسے جرم میں پکڑا جائے گا تو پھر کوئی ایلیگیشن ایجنٹ پہ اور مالک مکان پہ نہیں آئے گی۔ تو بے شمار لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، تو لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔